الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. في الدنيا والآخرة غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کی زندگی میں. اور آپ سے لوگ یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے وہ بہتر ہے، اچھا کرو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم اس کو اپنے ساتھ ملاؤ تو یہ تمہارا بھائی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کون فسادی ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے. اور اگر اللہ چاہے تو تم پر کوئی مشقت ڈال دے، لیکن اللہ تعالیٰ بے شک زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کوئی مرد کسی مشرک عورت سے نکاح نہ کرے، کوئی عورت کسی مشرک مرد سے نکاح نہ کرے جب تک کہ وہ مومن نہ ہو، اور کوئی مرد کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے جب تک کہ وہ مومنہ نہ ہو. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ مومن عورت باندھی ہو وہ بہتر ہے ایک اچھی مشرکہ عورت سے، اگرچہ وہ دیکھنے میں بڑی بھلی لگتی ہے. اور ایک مرد اگر غلام ہے، ایمان والا ہے، تو وہ بہتر ہے مشرک مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگر وہ بہت اچھا اور بھلا لگتا ہو. کیوں؟ اللہ یہی وہ لوگ ہیں جہنم کی طرف بلانے والے، اور اللہ تم کو جنت مغفرت کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے اور واضح کر دیتا اپنی آیات نشانیوں کو لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی چند آیات پہلی مجلس میں گزری تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے. اس میں جو خرابیاں ہیں اس کا تذکرہ ہوا تھا، ذکر ہوا تھا، اور
جو ایک وقتی نفع اور ایک وقتی فائدہ ہے، اس کے بارے میں بھی روشنی ڈالی گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ذرا دنیا کے حالات پر بھی غور و فکر کیا کرو اور آخرت کے بھی حالات پر غور و فکر کیا کرو۔ یہ دو ہی ٹھکانے ہیں اور دو جگہ ہیں، اگر تم غور و فکر کرو گے تو حق بھی سمجھ میں آ جائے گا اور باطل بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ دنیا کو جس نے بنایا ہے اس کو بھی پہچان لو گے، اور جس نے جو دنیا کو ختم کرے گا اس کو بھی جان لو گے۔ جب دنیا کی چیزوں پر، دنیا کی زندگی پر، دنیا کے حالات پر، دنیا کے مختلف مزاج کے ساتھ زندگی گزارنے والوں پر اگر غور و فکر کرو تو یہاں مختلف قسم کے لوگ تجھے نظر آئیں گے، اور انہی چیزوں سے تم کو بات خوب واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مختلف حالات، مختلف مزاج، مختلف شکلیں، مختلف نعمتیں رنگ و برنگ اس دنیا میں بنایا ہے۔ لہذا اگر غور کریں گے تو کچھ ایسے لوگ ملیں گے اس دنیا میں جو مکمل آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی فکر نہیں، بس ایک مسافرانہ زندگی گزارتے ہیں اور آخرت کی تیاری میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی ایک دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے، جو بس ایک ہی ان کو نشہ ہے، آخرت بن جائے، جنت بن جائے، اللہ راضی ہو جائے، روٹی ملے گی کھا لیں گے، نہیں ملے گی صبر کریں گے، آسمان کے نیچے سو کر کے زندگی گزار دیں گے، درخت کے سائے میں گزار دیں گے، کوئی فرق نہیں، بس وہ لگے۔ ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو بس اسی کے بنانے کے پیچھے میں لگے ہوئے، ان کو نہ سبحان اللہ کی کبھی توفیق ہے اور نہ کبھی اس کو سجدوں کی توفیق ہے، قبر حشر سب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی ہے تو اللہ فرما رہا غور کرو، میرے یہ بھی بندے لیکن دیکھو ایک کی حالات ایسے ہیں وہ آخرت کے لیے کر رہا، اور ایک کی حالات ایسے ہیں کہ وہ دنیا میں لگا ہوا ہے، پھر دنیا والآخرہ۔ پھر دنیا کی چیزوں کو غور کرو تو میں نظر آؤں گا ہر چیز پر۔ مثال کے طور پر اگر دیکھ لیں، صرف ایک معمولی سی چیز پر ہم لوگ غور کریں جس کا سابقہ ہم سب کو روز ہوتا ہے، ہم لوگ روز اس کو دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خریدتے ہیں، اگر صرف اس پر ہم لوگ غور کر لیں تو اللہ 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 ہی نظر آئے گا، اس کے سوا اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ مثلاً ایک زمین کا ٹکڑا ہے، ایک زمین کا ٹکڑا اور ایک کسان کاشت کرنے والا اس میں مختلف چیزوں کی کھیتی کرتا ہے، ایک طرف انار کا بھی درخت ڈالا ہے، ایک طرف انگور کے بھی درخت لگائے ہیں، ایک طرف آلو بھی ہے، ٹماٹر بھی ہے، ہری سبزیوں کا بھی ہے، مرچ بھی ہے، ہر طرح کی چیزیں، لیکن سب میں پانی ایک ہی ڈالتا ہے، دھوپ ایک ہی لگتی ہے، ہوا ایک ہی ہے، مٹی ایک ہے، لیکن سب کی شکلیں الگ الگ آ رہی ہیں۔ کیا یہ کسان کاشت کرنے والا کا کمال ہے یا اس کے پیچھے کسی اور کی طاقت ہے؟ لہٰذا ہم اور آپ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا اس کے پیچھے کسی اور کی طاقت ہے، اور ایسی کی طاقت ہے وہ اکیلا ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک معمولی غور و فکر پر، تھوڑی سی توجہ پر دنیا کی ساری چیزیں بالکل سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ اس کا بنانے والا اور اس نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو دنیا میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھ دیا کہ غور و فکر کیجیے اور لوگوں کو دیکھیے کہ آخر یہ کیا ہے، یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے جو اتنی محنت آخرت کے لیے کرتا ہے، سچ بولتا ہے، ہمیشہ اچھا کام کرتا ہے، ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ہمیشہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، ڈر کر کے زندگی گزارتا ہے، آخر یہ بھی تو ایک انسان ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے کہ جو بالکل لگے ہوا ہے اپنی مرضی سے، جسم میرا، مرضی میری، دنیا میری، مال میرا، سب کچھ میرا، تو ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے، ایک یہ بھی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جب غور کریں گے تو مختلف مزاج کے لوگ ملیں گے، کوئی مال کو اڑانے میں لگا ہوا ہے، کوئی مال سمیٹنے میں بھی لگا ہوا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے کہ اسے سمیٹنے میں لگا ہوا ہے،
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، گن گن کر کے جمع کرنے کی فکر میں لگے ہوئے، سمیٹ رہا ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ بال بچوں کو ٹھیک کھلاتا ہے، بس ایک ہی فکر، جمع 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 جمع۔ اور ایک ایسا آدمی ہے کہ آتا ہے تو سب بیٹھ کر کے لٹا دیتا ہے، کل کا مالک اور اللہ ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے بھی بڑی تعداد ہے، اس میں بھی غور کرنے کا اللہ نے حکم دیا، غور کرو، یہ بھی بندہ یہ بھی بندہ۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، جن کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑا مالدار، ان کی 2 ہی بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، مر گیا وہ۔ مرنے کے بعد میں دولت اتنی کہ پھر وہ شوق اس کو، لہذا کوئی اچھی چیز کے شوق نہیں، ایک شوق ذہن میں بیٹھا لیا، اور وہ یہی کہ سگریٹ جو پیتا تھا تو جو ماچس کے ذریعے سے جو وہ آگ جلاتا تھا سگریٹ کے لیے، تو اس کی آواز اور اس کی خوشبو اس کو بڑی اچھی لگتی تھی، لہذا روزانہ وہ گاڑی میں بھر کر کے صرف ماچس کے ڈبے جلایا کرتے تھے، اس کے لیے نوکر کو رکھتا تھا کہ تم جلاؤ اور اس کی خوشبو مجھے سنگاؤ، بہت اچھا ہے۔ ایسے لوگ بھی غور و فکر کیجیے۔ اس کی جو بیٹی تھی، اس کا شوق کیا کہنا، کہ وہ کپڑے جو پھاڑتے تھے، کپڑے سے جو پھٹنے کی جو آواز وہ بڑی اچھی لگنے لگی اس کو، تب روزانہ مارکیٹ سے ملوں سے ٹرک بھر کر کے تھان کے تھان کپڑے منگوایا کرتی تھی، اور بیٹھ کر کے عورتوں سے پڑھواتی تھی، اور پھر اس کی خوشبو اور اس کی آواز سے وہ بڑی خوش ہوتی تھی۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، غور و فکر کریں گے تم، یہاں تک کہ ہوتے ساری دولت چلی گئی اور پھر سڑک پر بیٹھ گیا بھیک مانگنے کے لیے۔ آج بھی ہے وہ، آج بھی اس کے حالات ایسے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، شوق ایسے ہیں ہمارے ملک میں، خود ہی جو دیکھ لیجئے، غور کیجئے کیسے کیسے بادشاہ گزرے۔ ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی ہے، ایسا بادشاہ ہے جو 50 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن جاتا ہے، ایسا بادشاہ ہے جو خزانے سے 1 پیسہ بھی نہیں لیتا، بلکہ ٹوپی بنتا ہے اور قرآن لکھتا ہے اور گھر میں کھچڑی پکا کے کھاتا ہے۔ ایسا بادشاہ غور کیجیے، ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے فی الدنیا والآخرہ، بتا رہا ہوں کہ اس کی پوری زندگی میں عصر کی سنت کبھی قضا نہیں ہوئی، ایسا بھی گزرا۔ خواجہ شمس الدین التمش علیہ الرحمہ، بہت زبردست بڑے وقت کے ولی ہے، کبھی بھی عصر کی سنت، جس کی عصر کی سنت نہ چھوٹی تو فرض چھوٹے گی کبھی، پتہ چلا کہ فرض کے پابند تھے، ایسا بادشاہ ہے۔ وہی خواجہ شمس الدین التمش علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کبھی غیر عورت پر نظر نہیں ڈالا ہوں، بادشاہ ہے، ملک چلانے والے، ہم تو چھوٹی سی دکان چلاتے ہیں تو کیا کیا گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا بھی بادشاہ گزرا ہے کہ وقت کا ولی ہے، تہجد گزار ہے، نماز کے پابند ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہے، ایسا بھی گزرا۔ لیکن اسی کے مقابلے میں ایک اور فی الدنیا والآخرہ، غور و فکر کیجیے، جب مغلیہ دور کا زمانہ آیا اور مغلیہ بادشاہ لوگ بیٹھے، صرف اپنی بیوی کی محبت میں تاج محل بنا دیے، یہ بھی ہے غور و فکر کرنے کا ہے، صرف بیوی کی محبت میں اس نے تاج محل بنا دیے، بیوی کی محبت میں اس نے کیا کیا کر دیے۔ ایسے مغلیہ دور کے بادشاہ گزرے کہ ان کو سلانے کے لیے حسینائیں باہر سے آتی تھی اور پنکھا جھیل کر کے ان کو سلایا کرتی تھی۔ لکھا ہوا ہے کہ جب انگریز لال قلعہ پر داخل ہونے کے لیے قریب آیا تو اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک کے مقابلے کے لیے نہیں باہر نکلیں گے جب تک کہ وہ ہماری کنیزائیں جو خادمہ ہیں آ کے وہ جوتا میرے پاؤں میں پہنائیں گی تب ہم باہر نکلیں گے۔ ایسے لوگ بھی گزرے۔ ایک بادشاہ کا قصہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اس کے سامنے چائے پیش کی گئی، اچانک اس کے ہاتھ سے چائے کی وہ پیالی گر گئی اور گرنے کے بعد میں وہ ٹوٹی، اور ٹوٹنے کی جو آواز نکلی اس کو بہت پسند۔ اب روزانہ کم سے کم 100 سے زیادہ پیالیاں توڑتا تھا اور اس کی آواز سنا کرتا تھا۔ یہ ملک ایسے ہی نہیں غیروں کے ہاتھ میں چلا گیا، یہ ملک ایسے ہی نہیں چلا گیا دوسروں کے ہاتھوں میں،
تو میرے بھائیو بزرگوں عرض یہ کرنا ہے، فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرنے کے لیے حکم دیا۔ جب تم اس میں غور و فکر کرو گے تو تم اچھے بنو گے، اور اگر غور و فکر کرنا چھوڑ دو گے تو نہ آخرت بنے گی نہ تمہاری دنیا بنے گی۔ آخرت میں بھی غور کیجئے، کیسے وہ لوگ تھے جو جان ہتھیلی پہ لے کر کے اللہ کے راستے میں نکل جاتے تھے، کیسی وہ عورتیں خواتین ہوتی تھیں صحابہ کے بیویاں اور ان کی بیٹیاں اور ان کے لوگ، کہ وہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کل کیا ہوگا میرا، جاؤ اسلام کی ضرورت ہے میدان میں نکل جاؤ۔ ہم اور آپ ایسے لوگوں کے کیا کہیں گے کہ وہ دیوانے لوگ تھے، پاگل تھے، یہ اپنی جانوں کو دیا کرتے تھے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ ایک عورت گزری ہے صحابیات میں سے، جو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ قادسیہ کا واقعہ پیش آیا، تو اپنے 4 بیٹوں کو لے کر کے پہنچ گئی اور رات میں اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر کے کھلائی، سامنے بیٹھا کر کے سمجھائی، دیکھو بیٹا اسلام اور ایمان کی بات ہے، کل مقابلہ کرنا ہے تمہیں یہودیوں سے مقابلہ کرنا، دیکھو پیٹ پھیر کر کے میدان سے بھاگنا نہیں ورنہ دودھ نہیں بخشوں گی تمہارا، میں تمہاری نگرانی کروں گی۔ اور 4 بیٹوں کو کھلائی اپنے ہاتھ سے اور سواری اور مجاہدانہ انداز بنا کر کے ایک ایک باری باری کر کے بھیجی، اور الحمدللہ وہ لوگ خوب کام کیے، یہاں تک کہ 4 شہید ہو گئے۔ جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی فتح اور کامیابی ہوئی، 4 کی لاشیں اپنے سامنے رکھ کر کے عرش کی طرف نگاہ اور ہاتھ اٹھا کر کے نہیں، اے اللہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے بس۔ اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے کہ یہ لوگ تو پاگل لوگ تھے، دیوانے لوگ تھے، ایسا کرنا۔ ایسے لوگ بھی آخرت بنا کر کے چلے گئے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ میری ماں بہنیں ہو آج تم اپنے بیٹے کو ایسے کرو، ارے کم سے کم نماز کے لیے تو اٹھاؤ، اتنا تو قرآن کے لیے تو اٹھاؤ، بے حیائی سے تو گھر میں تو بچا لو، فحاشی سے تو بچا لو اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو۔ آپ مت لے جائیے جنگ کے میدان میں، شہید مت کروائیے، اتنی ہمت نہیں ہے آج کسی مسلمان کو، اور اتنا ایمان بھی پکا اور پختہ نہیں ہے۔ کم سے کم اتنا تو کرو کہ نماز کے لیے تو اٹھا دو، اتنا بھی تو کرو، کم سے کم اس سے قرآن پڑھوا لو گھر میں، کم سے کم اتنا تو کر لو کہ جنازے کی دعائیں وہ سیکھ جائیں تو مرنے کے بعد تیرے جنازہ خود تیرا بچہ پڑھائے، اس لائق تو مسلمان بنا لو۔ فی الدنیا والآخرہ، اس لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ ہم لوگ آج اس سے ہٹ کر کے دوسری چیزوں میں بہت دماغ لگاتے ہیں، اتنا دماغ لگاتے ہیں کہ اللہ اکبر، لیکن کبھی قبر کی تنہائی پر دماغ نہیں لگایا، کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا حساب و کتاب پر دماغ نہیں لگایا، کبھی جنت میں جائیں گے اس کے بارے میں کبھی دماغ نہیں لگایا۔ لگائیے فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے ایسے ایسے لوگوں کو بنا دیا، پیدا کر دیا ہے کہ تم اگر دیکھو گے اس کی زندگی پر تو یہ دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، دونوں بنے گی، اس لیے اللہ نے دونوں کی ذمہ داری لی ہے۔ تو یہ باتیں گزشتہ آیت میں بھی گزری تھی، اس وقت بڑی ایک اہم آیت ہے جو بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، نکاح کے سلسلے میں اللہ نے ایک بہت ہی شاندار اور بہت ہی پکا مضبوط اصول بنا دیا ہے۔ ہمارا اور آپ کا دستور، ہمارا اور آپ کا ایمان قرآن کریم پر ہے، اس میں جو مسئلہ واضح بیان کر دیا گیا ہے دنیا کی کوئی مفتی، کوئی بھی عالم اس میں اونچ نیچ نہیں کر سکتا ہے، اگر مگر کرنے کا حکم ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی آیت میں اگر تشابہ ہے یعنی واضح مسئلہ نہیں ہے تو اس میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ غور و فکر کرو، حدیث میں دیکھو، صحابہ کو دیکھو، پھر آگے سے آگے تک دیکھتے آؤ۔ لیکن جن مسئلے کا بالکل اللہ واضح کھول کر کے بیان کیا ہے اس میں کسی مفتی کی رائے نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی پر عمل کرو، اس کے علاوہ کسی پر نہ عمل کرو، ہماری بات پر بھی عمل نہ کرو۔ اگر قرآن کا کوئی واضح حکم ہے تو ہماری بات قرآن کے بعد ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ
کسی بھی مرد کے لیے گنجائش نہیں ہے، کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے اس کے پاس، مسلمان ہے وہ، تو کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کر لے۔ نکاح کے لیے ایک مسلمان کے لیے شرط ہے ایمان دونوں کا، مذہب دونوں کا کیا ہو؟ ایک ہو۔ اگر ایک نہیں ہے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے کتنے خرچ کے ساتھ میں اس کو کر لیا جائے، چاہے بڑا پیر صاحب کیوں نہیں پڑھا دے، پھر بھی وہ نکاح جائز نہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کسی مشرکہ عورت سے ایک مسلمان کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ 2 پوائنٹ رکھا، حتیٰ یؤمن، ہاں اگر وہ ایمان لے آتی ہے تب تو ایک مسلمان مرد کے لیے نکاح جائز ہے، کر سکتے ہیں، کچھ غرض کی بات نہیں۔ صحابہ کے دور میں ہوا، نبی کے دور میں ہوا، لیکن شرط یہ مومن۔ اس لیے نکاح کے 4 شرطوں میں سے ایک یہ شرط ہے کہ پہلے تم ایمان اور مذہب دیکھو، اگر دونوں کا مل جاتا ہے تو نکاح جائز۔ بعد میں 3 چیزوں کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، دین دیکھو، دینداری دیکھو، حسن دیکھو، مال دیکھو، یہ بعد کی چیزیں ہیں، لیکن پہلا نمبر کیا ہے؟ اور اگر یہ اس کو پرواہ کیے بغیر نہیں، آپ بھی آ جائیے، ہم بھی آ جائیں گے، آپ چرچ میں چلے جائیے، ہم مسجد میں رمضان میں آ جائیں گے، زنا پوری زندگی کرنے والا، پوری زندگی۔ اور بعض علماء فقہ لکھتے ہیں کہ گویا کہ ایک صریح آیت کو اس نے خلاف ورزی کی ہے، تو خطرہ یہ ہے کہ اس کے قلب میں ایمان نہیں ہے، اس لیے ایک واضح آیت کو اس نے خلاف ورزی کر دی۔ اللہ کا حکم ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا ہے، یہاں کوئی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہاں کسی دارالافتاء کا فتویٰ ہے، نہیں، صاف اللہ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، بات ختم۔ ایک جملے میں اللہ نے ختم کر دیا۔ ہاں کتنی بھی خوبصورت عورت ہو، اللہ کی مثال لایا، ایک مسلمان عورت ہے، غریب ہے، باندی ہے، نوکرانی ہے، خادمہ ہے، دیکھنے میں بھلی نہیں لگتی ہے، اس کے مقابلے میں کافر، یہودیہ، عیسائیہ، ایک مشرکہ عورت ہے، بڑی مالدار ہے، خوبصورت ہے، دیدہ زیب ہے، حسن کا ملکہ ہے، سب کچھ ہے، اللہ فرما رہا ہے میرے نزدیک یہ باندی، کمزور، بدصورت کیا ہے، میرے نزدیک پسند ہے، اس سے تیرے لیے نکاح جائز ہے، اس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ نہیں، حضرت آپ کچھ کہہ دیجئے، حضرت آپ کچھ کہہ دیجئے، نہیں ہم تو رمضان میں روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ نہیں رکھتی تو ان کا ایمان جانے، نہیں ہم تو تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم تو افطار بھی کر لیتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، ہماری بیوی ایسا ہے، لا، نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب ایمان تیرا خطرے میں چلا گیا ہے، اور صرف تیرا ہی نہیں، اب اس سے جو اولاد ہوگی وہ اس کا بھی مسئلہ بڑا کٹائی میں ہے۔ ماں کہے گی کہ میں میرا مذہب اسلام نہیں، لہذا میرے بچے بھی مسلمان نہیں، باپ کہے گا کہ نہیں میں مسلمان، بچہ میرا مسلمان، تو بچے کی زندگی خطرے میں آ جائے گی۔ لہذا ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ آج جو بیہودہ کام کر رہے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں، اور آج جو تعلیم کے نام پر جو مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اور آپ بالکل بے فکر ہو کر کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے ہو جائیے مرتد، پوری دنیا اگر مرتد ہو جائے تو اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اللہ کے قانون میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، وہ ایک کو بدلتا ہے دوسرے کو لاتا ہے۔ تو اللہ نے ایک اصول فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اتنا شاندار اور واضح آیت کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے آخری زمانے میں بڑی سختی سے پابندی لگا دی، حالانکہ کچھ زمانے تک کے عیسائیوں سے مسلمان کا نکاح جائز، یہودیوں سے مسلمانوں کا نکاح جائز، ان کا بھی جائز، کیوں؟ وہ بھی اہل کتاب، مسلمان بھی اہل کتاب، اور قرآن کا ایک اصول تھا نبی کے زمانے میں، لیکن جب یہ آیت واضح طور پر نازل ہو گئی تو سارا سسٹم بند ہو گیا۔ اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی جائز ہونے کا فتویٰ دے دیا تو پھر اسلام کا نقصان ہوگا، کیونکہ عورت سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی جاسوس بھی نہیں ہوتی ہے، وہ آ کر کے مسلمانوں سے نکاح کر کے پھر ان کے اثر و رسوخ تمام چیزیں
تمام حالات کے یہ مشاہدہ کر کے ان کے سے راز و نیاز لے کر کے وہ دوسروں تک کے پھیلائے گی اور اسلام والوں کو نقصان کرے گی۔ لہٰذا اسی لیے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اس پر بہت ہی ہوشیاری، زندگی تھوڑی ہے، کفر میں مت جائیے، مرتد میں مت جائیے، زناکاری میں مت جائیے، بدکاری میں مت جائیے، صحیح ڈھنگ سے زندگی گزار لیجیے، آخرت میں اچھائیاں ہوگی، اللہ رب العالمین آخرت کے فیصلے خیر کے ساتھ کرے گا۔ آگے فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، کسی مسلمان عورت کے لیے بھی، کسی مسلمان لڑکی کے لیے، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کسی مشرک مرد سے نکاح کرے، یہاں تک کہ حتیٰ یؤمنوا، وہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ پھر مثال دیا کہ ایک مسلمان ہے جو غلام ہے، نوکر ہے، خادم ہے، مزدور ہے، دیکھنے میں کالا کلوٹا ہے، بدصورت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کافر، عیسائی، یہودی بڑا خوبصورت ہے، مالدار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اے میری ماں بہنوں، تمہارے لیے کالا کلوٹا ایمان والا بہتر ہے اس مشرک مرد سے۔ اللہ خود فرمایا اے میری بندیوں میرے نزدیک کیا ہے؟ مسلمان بہتر ہے، ایمان والا بہتر ہے بمقابلے اس کے جو اس کے پاس میں سب کچھ ہے۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کیوں؟ اس کے نقصان اللہ دو بتا دیا، اولئک یدعون الی النار، یہ طریقہ اور ایسا نکاح کرنے والا تم کو جہنم میں لے جائے گا۔ کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے، کسی مفتی کا حکم نہیں، یہ جہنم میں لے جائے گا۔ کیوں؟ زنا جب ہوتا ہے تو جہنمی میں آدمی جاتا ہے، زنا کا انجام جہنم، زنا کا انجام اگر توبہ نہیں کیا اور اس کا ایمان اسلام سے ہے، یہ جب تک کہ اسلام کو قبول نہیں کیا اس وقت تک کہ اس کا مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نقصان کیا ہوگا؟ اولئک یدعون الی النار، اس طرح کے نکاح کرنے والے، کرانے والے، اس طرح کی زندگی گزارنے والے، یدعون الی النار، یہ جہنم کی آگ کی طرف تم کو دعوت اور تم کو بلا رہا ہے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور تیرا پیدا کرنے والا مالک تیرا اللہ تجھ کو جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اب چن لو دونوں میں راستہ، کون چاہتے ہو؟ ایسا نکاح کر کے، کفر کے ساتھ نکاح کر کے، کافرہ کے ساتھ نکاح کر کے، کافر مرد کے ساتھ نکاح کر کے جہنم میں جانا ہے یا اس سے بچ کر کے جنت میں جانا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا۔ اللہ صاحب فرمایا یہ دو حالات ہیں، ایک جنتی اور ایک جہنمی، میں تجھے جنت کی طرف بلا رہا ہوں، صبر کرو، آ جاؤ۔ اولئک یدعو اللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس، اور اللہ بڑی واضح طور پر تجھے بتا رہا ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ کتنا اچھا اللہ سمجھا رہا ہے، اور کچھ سمجھنے کی باقی ہے؟ اتنا واضح حکم، اتنا پیارا حکم اللہ کا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی لڑکا غیر مسلم لڑکی سے نکاح کر لے، چھپ چھپا کر کے کیسے بھی، یا کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے جس بھی انداز سے نکاح کر لے، خاندان سے تو جانا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا ایمان چلا گیا، وہ جہنم میں اس کا فیصلہ ہو گیا، جب تک کہ پھر وہ اسلام کی طرف نہ لوٹ آئے۔ مرتد کا حکم اس پر نافذ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، خبر رکھا کرو اپنے گھروں کی، اپنے بچوں کو پڑھانے کے چکر میں مرتد نہ بننے دیجیے، اپنے بچے اور بچیوں کے روزانہ دیکھیے، ان کی خبر رکھیے، کہاں ہے، کون ہے، کیسا ہے۔ یہ اچانک یہ حادثہ نہیں پیش آتا ہے، بعد میں رونے ہو اچانک حضرت معلوم نہیں ہوا، ایسا ہو گیا۔ ارے اندھے ہو، معلوم نہیں ہوا؟ روزانہ بچہ آ رہا ہے، روزانہ بیٹی آ رہی ہے، روزانہ کی تجھے خبر ہے نمک روٹی کی، گھر سے اسلام رخصت ہو رہا ہے، گھر سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، بیٹی مرتد ہو رہی ہے، روز اس کی طلن، اس کے انداز، اس کی کیفیت کو نہیں دیکھتے ہو؟ اچانک یہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے برسوں محنت لگتی ہے، تب کہیں جا کر کے یہ معاملہ آتا ہے۔
اس لیے ماں باپ پر ایک بہت ضروری ہے، پڑھاؤ نہیں ایسے ہی رکھ دو یہ بہتر ہے، لیکن مرتد مت بنا ورنہ اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، پڑھائیے ضرور لیکن خبر بھی رکھیے۔ کیا کیجیے؟ خبر رکھیے، حالات اس کے دیکھیے، غور و فکر کیجیے، خود جا کر کے اگر کالج میں چھوڑنا چھوڑ کر کے آئیے، لے کر کے آئیے، غفلت میں مت رہیے، اور اس کے تمام موبائل سسٹم کا دیکھتے رہیے، اس کے طرز انداز، اس کے حالت، اس کے سونے، اس کے بیٹھنے، یہ سارے انداز پر غور و فکر ماں باپ کرتے رہیں۔ اور اگر نہیں کریں گے تو آج جیسا کہ علماء کرام کی تحقیق ہے 8 لاکھ لڑکیاں مسلمان غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی، اور اس کو کس نے لے گیا؟ یہی عصری تعلیم نے، یہ کالجوں کی شکلوں میں۔ اس لیے بہت خطرے کی بات ہے، اور یہ تھوڑی سی دنیا کی لذت میں آ کر کے ایمان کو مت خراب کرو، جہنم میں مت جانے کی تیاری کرو۔ اللہ صاف فرمائے واللہ یدعو الی الجنہ، ہم تم کے جنت کی طرف بلا رہے ہیں، تم ایسا مت کرو کہ تم جہنم والوں کی طرف چلے جاؤ۔ تو یہ بہت ہی واضح ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ کسی کو اگر کوئی شک ہے تو پڑھو جا کر کے تفسیر کی کتابیں، پڑھیے اس کے بارے میں جو فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، پڑھیے اس کے بارے میں جو اللہ کے رسول کی رائے ہے، صحابہ کی رائے ہے اس آیت کریمہ کے بارے میں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، خوب غور و فکر کیجئے، 221 نمبر کی آیت ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ۔ آگے اللہ رب العالمین نے عورتوں سے متعلق ایک مسئلہ جو بہت ہی اہم اور ضروری ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ۔ مردوں کو اللہ نے الگ فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے، عورتوں کو اللہ نے ایک الگ فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مردوں کے تقاضے الگ ہیں، عورتوں کے تقاضے الگ ہیں۔ مردوں کے سر سے لے کر کے اس کے پاؤں تک کے اس کی کیفیت الگ ہے، عورتوں کی کیفیت الگ ہے۔ بہت سارے سسٹم میں مرد عورت کو اللہ نے بہت ہی واضح فرق رکھا ہے، بہت واضح فرق رکھا ہے، نمایاں فرق رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ نے عبادت میں بھی بہت ہی نمایاں فرق رکھا ہے دونوں کا، ایک ہی طرح عبادت کے دونوں سے نہیں لیتے۔ کچھ ایسے حالات بھی ہیں جو عورتوں کے لیے الگ ہے، مردوں کے لیے الگ ہے، لیکن اس وقت کا زمانہ اور اس وقت کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، دونوں کو برابری دے دو۔ کیا کرو؟ دونوں کو برابری دے دو۔ اور مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ، آزادانہ طبقہ، اسلام سے کوئی ہی نہیں، بیزاری جس کو ہے وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، جہاں ہم رہیں وہیں عورت رہے، جہاں ہم رہیں وہیں جیسے ہم پہنے ویسا وہ پہنے، بالکل برابری ہو، برابری ہو۔ نہیں، اللہ نے فطرتاً نہیں بنایا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے برابری کرنے کے لیے؟ لہذا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ قرآن میں فرمایا ہے میری تخلیق پر اگر کوئی تبدیلی کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، مجرم ہے۔ اب اللہ نے مرد کو کیا دیا ہے؟ بولو بھائی، ہاں کیا دیا ہے؟ عورت کو۔ اب مرد کیا کرتا ہے؟ عورت بننا چاہتا ہے، یہ کہہ لیجئے نا، روز جو صاف کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ نے اس کی فطرت، اللہ نے جس فطرت کے ساتھ پیدا کیا تھا وہ فطرت کے خلاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے مرد کی فطرت چہرے پر داڑھی، عورت کی فطرت میں اللہ نے نہیں رکھی ہے، کہا کہ نہیں جیسا بھائی ویسا ہم بھی رہیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جیسا کپڑا ویسا ہم بھی پہنے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ آفس میں ہم بھی آفس میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ گویا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں یہ بغاوت ہے۔ ہم نہیں مانیں گے اللہ کے سسٹم کو، یہی تو کہنا ہوا۔ ہم نہیں سمجھتے اللہ کے حکم کو، ہم نہیں اپنے اوپر نافذ کریں گے اللہ کی تخلیق کو، وہ زبردستی ہم کو ایسا کر دیا، یہاں لگا دیا ہے، تو لہٰذا زبردستی اگر لگا دیا ہے تو اب روز روز کرو بھائی۔ اللہ پوچھے گا کہ ہماری تخلیق میں تم نے یہ تبدیلیاں کیوں کرتا رہا؟ تو مرد کو اللہ نے الگ فطرت کے ساتھ، عورت کو الگ فطرت کے ساتھ۔ لطیفے میں ہمارے ایک بڑے مفتی گزرے ہیں، حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمہم اللہ، ہم سب کے بڑے مفتی اعظم دارالدیوبند کے، ہمارے استاد بھی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، بڑے زبردست عالم تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ برابری کا قصہ ہو جاتا اور آپ فتویٰ دے دیتے مرد عورت کو تو کتنا اچھا ہوتا، عورتیں بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی۔ ابھی لنگڑی ہے عورتیں نا، یہ تو کہتے ہیں
پڑھاؤ لکھاؤ، ایسا کرو ویسا کرو کہ عورت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے۔ ارے اللہ نے پہلے ہی سے اس کو پاؤں پر کھڑا کر دیا، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ بوجھ ڈالیں گے تو لنگڑی بن جائے گی، سارا بوجھ تو اللہ نے مرد پر ڈالا ہے، کمانے کا، لانے کا، کھلانے کا۔ وہ تو پہلے سے اللہ نے ان کو مضبوط کر دیا ہے۔ کہا کہ برابری کا آپ فتویٰ دے دیں تو بہت اچھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، برابری شروع کرتا ہوں یہاں سے، لائیے لکھتا ہوں، فتویٰ دے دیتا ہوں۔ 9 مہینے کا بچہ کس کے پاس رہتا ہے؟ بولیے، عورت کے پاس، عورت کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ بچہ۔ حضرت نے کہا 50-50 کر دوں، 50-50 لے لیجئے یہاں پہ۔ کہا کہ مفتی صاحب رہنے دیجئے، بات سمجھ میں آ گئی، اللہ نے ٹھیک بنایا ہے۔ تو برابری سب میں لو، سب کا حصہ ہے، شریعت میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ عورت کا مقام، اس کی عزت جتنی ہو سکتی ہے اللہ نے اس کو قرآن میں دے دیا ہے۔ تو ایک فطرت میں یہ ہے کہ مرد کی عبادت سے اس کی عبادت کم ہے۔ کیا ہے؟ کم ہے۔ مثال، مرد حضرات 30 دن نماز پڑھنا ہے نا، چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ماں بہنوں کے لیے 30 دن نہیں، ان کے لیے کچھ تخفیف ہے، ان کے کچھ دن ایسے ہیں، کچھ ایام ایسے ہیں جہاں قدرتی طور پر وہ ناپاک رہتی ہیں۔ کیا ہے؟ قدرتی طور پر میں تو اللہ نے ان سے کیا کیا؟ عبادت بھی تخفیف کر دیا۔ کیوں؟ یہ میری طرف سے ہے، یہ بیماری نہیں ہے، یہ ایک نعمت ہے، یہ بیماری نہیں ہے، ایک نعمت ہے کہ ایک عورت کے لیے اللہ رب العالمین نے صحت کی ایک علامت بتائی ہے۔ لہذا یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ رب العالمین نے جب یہ مجبوری کہہ لیجیے یا یہ جو حالات دے دیے اللہ نے اس کے ساتھ، تو اللہ نے کیا کیا کہ عبادت میں تخفیف کرا دیا، اور یوں فرمایا گیا کہ نہیں، ان دنوں میں عورتوں کے لیے عبادت نہیں، ان دنوں میں عورتوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں، ان دنوں میں عورتوں پر کوئی شوہر ظلم نہ کرے، یعنی کسی طرح سے خصوصی ملاقات بھی نہ کرے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وہ پیریڈ کا زمانہ جو ہوتا ہے، کفر کے زمانے میں کیا ہوتا تھا عورتوں کے ساتھ؟ یہ قرآن میں اللہ نے یہ مسئلہ بیان اس لیے کیا نام لے کر کے، کفر کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب عورتوں کے ساتھ یہ مجبوری ہوتی تھی نا، تو کفار و مشرکین کے گھروں کی حالت یہ کہ ان کو جنگل میں ڈال دیتے تھے عورتوں کو۔ 10 دن اب آنا نہیں گھر پہ، یہ منحوس عورت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اس کو دیکھنا نہیں، اس کو چھونا نہیں، اس کے ہاتھ سے کھانا نہیں، اس کے ہاتھ سے پانی نہیں لینا، اس کو اپنی بستر پر نہیں رکھنا، اپنے گھر میں نہیں رکھنا۔ یہ طریقہ تھا نبی کے آنے سے پہلے، یہ طریقہ تھا اسلام کے آنے سے پہلے، یہ طریقہ تھا کافروں کا قرآن کے اس حکم سے پہلے۔ لہذا اب وہی لوگ اسلام کو قبول کیے، وہی ماں بہنیں اسلام کو قبول کر لی، اب آ کر کے وہ سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اس کے بارے میں بتائیے، کیا جس طرح میں کفر کے زمانے میں ان دنوں میں ناپاکی کے ایام میں عورتوں کو جنگل میں ڈال دیتے تھے، گھر سے دور کر دیتے تھے، کھانا پینا ان سے بالکل ہٹا لیتے تھے، کیا اب بھی یہ میں کام کروں یا نہیں کروں؟ سوال جواب کون دیا؟ یسألونک عن المحیض، اے میرے محبوب آپ سے عورتوں کے ان ناپاکی کے دنوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ کیا ہے؟ وہ ایک تکلیف اور گندی اور ایک گندا وقت ہے، وہ تکلیف اذیت دینے کا وقت ہے۔ لہذا ایسے موقع پر ایک مرد کے لیے ضروری اتنا کہ صرف خصوصی ملاقات نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کے بجائے سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی کھانا کھا سکتا ہے اس کے ساتھ میں، اس کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانا بھی کھا سکتا ہے، اس کے ساتھ سو بھی سکتا ہے، اپنے کمرے میں رکھ سکتا ہے، ان کو اپنے قریب میں سفر میں لے جا سکتا ہے۔ بس اتنا ہے کہ اس دنوں میں وہ کسی طرح خصوصی ملاقات نہ کرے، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ان دنوں میں کیا کرے؟ نماز نہ پڑھے۔ بس کتنا خوبصورت درجہ دیا عورتوں کا، بچایا نہیں بچایا؟ آج اسلام کو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو نہیں، دیکھیے کیا کیسی گڑھے سے، کیسی جگہ سے نکال دی اللہ نے۔ لہذا عورتیں سب خوش ہو گئی، ماشاءاللہ، صحابہ اسی پر عمل کرنے لگے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ان کے احکامات بتا دیے، اب اتنا ہی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔
کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، ساتھ میں رکھ سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ خدا نخواستہ اگر وہ عمرے میں چلی گئی ہے، حج میں چلی گئی ہے تو اپنے حالات میں وہ رہیں، لیکن چند حکم ہے اس کو روک دیا گیا، باقی وہ ذکر اذکار میں کرتے رہے، رہتے رہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر یہ اسلام سے پہلے والے عمل پر کیا جائے تو عورتوں کے لیے تو بڑی تکلیف دی بات تھی، لہذا اللہ رب العالمین نے اس کے خود جواب دیا کہ نہیں، ان کا حکم یہ ہے، ان کو اپنے ساتھ رکھو، ان کے ساتھ میں کھانا پینا کرو۔ اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کر دی، لہذا کوئی ممانعت نہیں، صرف ایک ہی چیز کی ممانعت ہے، ان ایام میں مرد اور عورت کو ملاقات کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے، بڑا گناہ ہے، شدید گناہ ہے، بچنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اس دونوں میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے اکابر اسلاف فرماتے ہیں ماں بہنوں کو ان دنوں میں بھی بڑا چوکنا رہنا چاہیے۔ کیا چوکنا؟ ان دنوں میں شیطان ان پر زیادہ اثر کرتا ہے۔ کن لوگوں پر شیطان زیادہ اثر کرتا ہے؟ جو لوگ زیادہ ناپاک وقت گزارتے ہیں، ناپاکی میں جو لوگ وقت گزارتے ہیں نا، ان کے ساتھ شیطان زیادہ اثر کرتا ہے۔ لہذا ان جو دن ہوتے ہیں یا ایام ہوتے ہیں، 7 دن 10 دن، ان میں ماں بہنوں کے جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں تو علماء کرام فرماتے ہیں غسل تو نہیں کر سکتی ہے، لیکن کم سے کم وہ باوضو رہنے کی کوشش کریں تاکہ وضو کی برکت سے شیطان کے وسوسے سے وہ بچ سکتی ہے۔ اسی لیے جب کھانا پکائیں اور جب موقع ملے تو باوضو ہو کر کے کام کریں تاکہ کم سے کم طہارت اور پاکی کا ایک چھوٹا سا حصہ وضو کی برکتیں ان کو حاصل ہوتی رہے اور اس کی وجہ سے شیطان کی شر سے وہ بچ جائے۔ اسی لیے ان ایام میں اتنا ماں بہنوں کے ضرور پابندی کرنی چاہیے اور ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے، تسبیحات پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ناپاکی کی وجہ سے شیطان کا زیادہ اثر ان پر نہیں اثر کر سکے۔ اس لیے یہ طریقہ بتاتے ہیں، ورنہ کہیں اگر اسی طرح وقت گزر گیا تو شیطان سب سے زیادہ وسوسے اور اثرات ان پر ڈالا کرتے، اس لیے بچنے کے لیے وضو کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ایک مرد کے لیے جائز نہیں جب تک کہ اس کی بیوی پاک نہ ہو جائے اس وقت تک کہ اس سے ملاقات کرنا۔ جب وہ پاک ہو جائے تو تمہارے لیے گنجائش ہے، تم اس کے ساتھ جس طرح سے چاہو زندگی اور معاملات گزارو، حالات گزارو۔ لیکن اللہ نے ایک جملہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اے لوگو اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے اور پسند کرتا ہے، اور پاکی کو اللہ خوب پسند کرتا ہے، طہارت کو خوب پسند کرتا ہے۔ اللہ جمیل ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک ہے، وہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ خاص مدینے کے قبیلے والوں کے لیے نازل ہوئی تھی۔ مسجد قباء ہے معلوم، مدینہ طیبہ میں مسجد قباء کے اطراف میں جو لوگ رہا کرتے تھے وہ پاکی میں بڑے آگے تھے۔ آج بھی وہاں پر لکھا ہوا ہے مسجد قباء کے ممبر میں یہی آیت کریمہ، اور اللہ نے انہی کی شان میں نازل فرمائی۔ پاکی میں بہت، صفائی میں بہت احترام کرتے تھے، استنجے وغیرہ میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ وہ لوگ ڈھیلے کے استعمال کرتے تھے، پھر پانی کا استعمال کرتے تھے، دیر سے ایک دم مطمئن ہو کر کے فریش ہوتے تھے۔ ہم لوگ طرح نہیں، گھوڑ سواری کی طرح، ہاں ابھی گیا ابھی نکل گیا، صرف بیڑی پینے والے 1 گھنٹہ لگاتے ہیں، باقی لوگ تو بس فٹافٹ گھوڑ سواری کی طرح آرام سے استنجا کرنا چاہیے، آرام سے فارغ ہونا چاہیے، ورنہ قطرے باہر نکل جائیں گے، پھر ناپاکی آ جائے گی، وضو ٹوٹ جائیں گے، سکون سے چھینٹے پڑ جائیں گے، یہ ساری چیزوں کی احتیاط۔ تو وہ لوگ ڈھیلے کا بھی استعمال کرتے تھے، پانی کا بھی استعمال کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی شان میں آیت نازل فرما دی۔ جب وہ نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارے بھائی تو لوگ پاکی میں کیا کرتے ہو؟ تیری شان میں اللہ نے آیت نازل فرمائی اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے اور ان کی پاکی کو بھی قبول کرتا ہے، ان سے بڑی محبت کرتا ہے، نبی آپ بھی محبت کیجئے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ اس طرح سے پاکی اور طہارت کا خیال رکھا کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو لوگ پاک خوب رہتے ہیں تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے پاک کپڑا پہنیے، پاک رہا کیجیے، گھر کو پاک رکھیے، گھر کے دروازے کو پاک رکھیے، بستر کو پاک رکھیے،
صرف ایسا نہیں پرفیوم ڈال کر کے باہر نکلے تو وہ کیا خوشبودار انسان، اور اندر اتنا گندا ہے، اتنا گندا، اللہ حفاظت فرمائے، ایسا نہیں، باقی اندر بھی ہو اور باقی باہر بھی ہو۔ اللہ محبت کرے گا، فرشتے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، دنیا کی زندگی میں غور و فکر کیجئے، ایک سے ایک کھلاڑی یہاں پر موجود ہے، ایک سے ایک دنیا دار بھی موجود ہے، اور ایک سے ایک دیندار بھی موجود ہے۔ یہاں غور و فکر کریں گے، جنت کے راستے بھی دکھائی دیں گے اور جہنم کے راستے بھی دکھائی دیں گے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے، ہمارے اور آپ کے نزدیک ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ دنیا کی لذت کے خاطر بال بچوں کو مرتد ہونے سے بچائیے، اور غیر طریقے سے نکاح کو ہرگز انجام مت دیجیے۔ پہلے ایمان بعد میں دنیا، اس لیے نکاح میں سب سے پہلی چیز ایمان کو مقدم رکھیے، چاہے وہ کالا کلوٹا کیوں نہ مل جائے، اللہ جنت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسری بات جو یہ ہے، اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دیتا ہے، اور شیطان ہمیشہ جہنم کی طرف فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اللہ پاکی کو پسند کرتا ہے، اس لیے مرد اور عورت پاک صاف رہنے کی پوری کوشش کیا کریں۔ اور ان ایام میں، جن ایام میں ماں بہنوں کے ساتھ عذر ہے، اس سے بہت احتیاط مرد حضرات کو کرنا چاہیے، ماں بہنوں کو بھی کرنا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی لذت میں حرام کاری ہو جائے۔ اللہ آپ کو بھی بچائے، ہم سب کو بھی بچائے۔